یمن سے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، کئی میزائل تل ابیب پر برسائے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت خوف کی فضا قائم ہے۔ اسرائیلی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، دارالحکومت میں سائرن بج گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں، بمباری سے مزید 28 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے 80 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حزب اللہ کے فضائی آپریشن کے سربراہ محمد سرور بھی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان میں اب تک شہداء کی تعداد 700 ہو گئی، سینکڑوں افراد اب بھی زخمی ہیں۔ بتائیں کہ دوسری جانب اسرائیلی بمباری کے باعث ہزاروں افراد شام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں 31,000 سے زائد افراد شام میں داخل ہوئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، یمن سے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا، کئی میزائل تل ابیب پر برسائے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت میں خوف کی فضا، اسرائیلی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، دارالحکومت میں سائرن بج گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری ہیں، بمباری سے مزید 28 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے 80 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ کے فضائی آپریشن کے سربراہ محمد سرور شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان میں اب تک شہداء کی تعداد 700 ہو گئی، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی بمباری کے باعث ہزاروں افراد شام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں 31,000 سے زائد افراد شام میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی نیتن یاہو کے اس پر منحصر ہے۔ امریکہ نے یہ بات واضح کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کرائن جین کا کہنا ہے کہ لبنان میں عارضی جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیلی حکام آج ملیں گے۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی نیتن یاہو پر منحصر ہے، امریکہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کرائن جین نے کہا ہے کہ لبنان میں عارضی جنگ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیلی حکام آج ملیں گے۔ جنگ بندی کی امریکی قیادت میں بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیلی جنگ بندی کی کال دیں تو ممکن ہو سکے گا۔ جنگ بندی کے لیے کوششیں نیو یارک شہر میں جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا جنگ بندی کی خبریں جھوٹی ہیں، فوج کو لبنان میں بھرپور طاقت سے لڑنے کا حکم دے دیا ہے۔